اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ناظرین، نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر مولانا محمد سعید احمد اسد کے جواب میں جو میری گفتگو کا 5واں پارٹ ہے، اس کا پہلا حصہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ یہ 5ویں پارٹ کا دوسرا حصہ ہے، جس میں مولانا سعید احمد اسد نے جو کچھ اپنے دلائل ذکر کیے، اس پارٹ میں میں ان دلائل کی حیثیت بتانا چاہتا ہوں۔ اصل میں مقام نبوت و رسالت تو بہت بلند ہے۔ اہل سنت و جماعت کے مزاج میں تو مقام ولایت کے لحاظ سے بھی بخل نہیں، وہ تولتے رہیں، ناپتے رہیں، بلکہ اہل سنت و جماعت شان ولایت ہو یا شان نبوت و رسالت ہو، تول کے نہیں، سینہ کھول کے مانتے ہیں۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز، آپ کی ایک عبارت کا سہارا لینے کی کوشش کی گئی، اور ایسے ہی کچھ علماء کے تراجم پیش کیے گئے، جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے پہلے معاذ اللہ نبی نہیں تھے، اور پھر آپ کو نبی بنایا گیا۔ اصل میں ایک طے شدہ حقیقت کے ہوتے ہوئے ہر جگہ کسی امر کی وضاحت کو ضروری نہیں سمجھا جاتا، اور ہر جگہ تحصیل حاصل کا اعتراض بھی نہیں ہوتا۔ یہ جتنے لفظ مولانا سعید احمد اسد نے اس پر پیش کیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے اور 40 سال کے بعد نبی بنے، ان کے بقول ان میں کسی میں بھی ان کے موقف کی دلیل نہیں ہے۔ یعنی یہ لفظ نبوت مستمرہ کی نفی نہیں کرتے کہ پہلے نبی نہ ہوں اور اب نبی بنے۔ اصل معاملہ بہت عقول سے ورا حساس ہے۔ وحی نبوت، ظہور نبوت، اظہار نبوت، اعلان نبوت، انعقاد نبوت، اور وجود عینی، وجود خارجی نبوت کا، یہ بہت مباحث ہیں۔ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی نبوت عالم ارواح میں عطائے نبوت کو تسلیم کرتا ہو، لفظ نبی کے اطلاق کو مانتا ہو، اور اس وقت بھی استنباء اور نبوہ کے لحاظ سے وضاحتیں موجود ہوں، تو وہ آگے آ کر یہ جب کہہ بھی دیں کہ 40 سال پر نبوت سے سرفراز کیے گئے، 40 سال پر نبوت ملی، تو اب چونکہ ان کا تو اس سے پہلے کا معاملہ کلیئر ہے، اور اس سے پہلے کی نفی نہیں ہوتی، اور جو نہیں مانتا اس کے لحاظ سے یہ لفظ قابل اعتراض ہوں گے۔ اب جن اکابر کا انہوں نے حوالہ دینے کی کوشش کی، آخر کیا وجہ ہے؟ ان کے ذمے تو آج تک یہ بات نہیں پڑی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائشی نبی نہیں مانتے تھے، یا 40 سال سے پہلے وہ ولی مانتے تھے۔ یہ بات مولانا سعید احمد اسد آپ کے کھاتے میں یا آپ کے ایک ساتھی کے کھاتے میں آ کے کیوں پڑی؟ اگر ان کا بھی 40 سال کے بارے میں وہی موقف جو آپ کا تھا۔ اب دیکھو، آپ مجھے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں فتاوی رضویہ شریف کا، لیکن کیا مفتی اختر رضا خان قادری حضور تاج الشریعہ تو ان کو بھی پتہ نہیں؟ تو انہوں نے تو 40 سال سے پہلے کے خواب بھی وحی مانے ہیں، جس وحی کی بار بار تم بات کرتے ہو، 40 سال سے پہلے کے خواب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے قطعی مانے ہیں، اور حوالہ میں نے سب سے پہلے پیش کیا مفتی اختر رضا خان کانفرنس کے اندر، اور ابھی تک آپ نے وہ کتاب منگوا کے شاید چیک بھی نہیں کیا۔ اب جو فتاوی رضویہ شریف کی وضاحت مفتی اختر رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ مان رہے ہیں، وہ تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ اور وہ سب کے نزدیک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیتیں بالکل ولادت کے وقت بھی، اس سے پہلے بھی ساری نبوت کے لحاظ سے وہ مکمل تھیں، اور سرکار کے خواب وحی تب ہی مانے جا سکتے ہیں جب نبی مانا جائے، چونکہ غیر نبی کا خواب تو وحی ہوتا نہیں ہے۔ تو آپ پر قرض ہے کہ کم از کم میری جو یہ مناظرہ کا چیلنج قبول کرنے سے پہلے کی گفتگو تھی، لیکن وہ کتاب شاید عربی میں ہے، آپ کو مل نہیں رہی۔ فردہ جو قصیدہ بردہ کی شرح لکھی ہے حضور تاج الشریعہ قدس سیر العزیز، اس میں پڑھے، وحی پائی گئی۔ بلکہ آپ کو میں ایک دوسرے جہان کی بھی سیر کراؤں۔ ہم جن اکابر کے ماننے والے ہیں، انہوں نے اپنی عقائد کی کتابوں کے اندر یہ لکھا کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآن، آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں، قبل اس کے کہ آپ کی طرف اس کی وحی مکمل نہ کر دی جائے، آپ جلدی نہ کریں۔ اس کا مطلب ہمارے اکابر نے، ائمہ نے عقائد کی کتابوں میں یہاں تک لکھا، اے لا تعجل بتلاوت ما عندک منہ قبل ان تسمعہ من جبریل، کہ محبوب جو آپ کو اپنے طور پر پہلے ہی قرآن آتا ہے، جبریل کے پڑھنے سے پہلے آپ نہ پڑھیں، پہلے ان کو پڑھ لینے دیں۔ یعنی انہوں نے تو یہ ثابت کیا کہ سرکار کو 40 سال سے پہلے بھی قرآن آتا تھا، جبکہ وحی ابھی نہیں آئی تھی۔ 40 سال سے پہلے
بھی قرآن آتا تھا، بذریعہ جبریل نہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال سے پہلے بھی قرآن آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ کہ جب لا تعجل بتلاوت ما عندک منہ، آپ کے پاس جو قرآن ہے اس کی تلاوت میں آپ جلدی نہ کریں، قبل ان تسمعہ من جبریل، قبل اس کے کہ آپ اس کو جبریل سے سن لیں، جلدی نہ کریں، کیا بل اسمعہ من جبریل وانت منصت الیہ وانصتوا، بلکہ آپ جبریل علیہ السلام سے اس حالت میں سنیں کہ آپ چپ بالکل بیٹھے ہیں، آپ چپ بیٹھے ہیں۔ تو ایک تو یہ نا کہ جو جبریل پڑھیں وہ آپ پیچھے پیچھے اس وقت نہ پڑھو، اذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، لیکن یہاں جو ہے ولا تعجل بالقرآن، اس میں بطور دلیل یہ آیت لکھی ائمہ نے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو نزول قرآن سے پہلے بھی قرآن آتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن جبلت میں تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کان خلقہ القرآن، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے، کیونکہ خلق جو ہے وہ جبلت، مزاج اور طبیعت میں ہوتا ہے، تو لہٰذا ولادت کے وقت بھی مزاج میں قرآن مجید تھا، اور قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن موجود تھا۔ یعنی یہ نقطہ نظر بھی ائمہ نے پیش کیا کہ جبریل کچھ تو ابھی فن سے ہوئے ہیں نا کہ اقرا کے جواب میں ما انا بقارئ کئی انہیں سمجھ نہیں آ رہی، اور ہم کہتے ہیں جو ما انا بقارئ لمبا جملہ پڑھ لے اقرا کیسے نہ پڑھ سکے، کہ یہاں سے معاذ اللہ عدم علم ثابت نہیں ہوتا۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقائق اور عقول سے ماوراء فضائل کا باب ہے، وہاں جا کے الجھنا، وہاں جا کے اپنی رائے دینا، وہاں اپنی عقل پہ اس حقیقت کو تولنے کی کوشش کرنا جس کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار فرما دیں کہ میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، تو وہاں جا کر آپ اپنی رائے کے ساتھ اکابر سے ہٹ کر ایک نئی بات بتا رہے ہیں، اور پھر یہ کہ 40 سال سے پہلے آپ نے کئی جگہ کہا کہ اور جن سے آپ نے یہ بات نظریہ لیا جو ان کی کتاب سے حوالے آپ دیتے ہیں تو کہ وہ پہلے ولی تھے، جن کو تحت دلیلوں کی روشنی میں آپ 40 سال سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ولی کہتے ہیں صرف، تو تمہاری دلیلوں کی روشنی میں تو سرکار 40 سال سے پہلے قابل ذکر ولی بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ولی مثلا حضرت مجدد الفیسانی ہے تو شرک کے مقابلے میں ڈٹ گئے، ولی چپ نہیں رہتا، ولی بولتا ہے، ولی معاشرے کے گناہوں کے مقابلے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ادھر کفر کا شرک کا ماحول تھا تو نبی تھے تو آپ تبلیغ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ تو جس دلیل سے آپ سرکار کے نبی ہونے کی نفی کرنا چاہتے ہیں اس سے تو ولی ہونے کی بھی نفی ہو جائے گی، پھر کیا کرو گے؟ یعنی جتنا بھی تم نے اکٹھی کی ہوئے ہیں دلیلیں کہ یوں ہونا چاہیے تھا، پھر یہ ہونا چاہیے تھا، پھر وہ ہونا چاہیے تھا، ایک سادہ سا ولی بھی معاشرے کے اندر امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، بدی کو روکتا ہے،
اور جو دلیلیں دے کر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بخل کر رہے ہیں کہ پہلے نبوت و رسالت نہیں تھی پھر ملی، تو پھر تو سرکار کی ولایت بھی معاذ اللہ مشکوک ہو جائے گی تمہاری دلیلوں سے۔ اگلا کچھ 4 لفظ پڑھ کے تمہارے بعد تمہاری اس سوچ سے آگے جو ہے وہ جس وقت ترقی کرے گا تو وہ یہاں تک پہنچ جائے گا، اور پھر مومن تک بات پہنچ جائے گی، اور یہ آپ دروازہ کھولنے والے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اس لیے نہیں فرما رہے تھے کہ رب کا حکم نہیں تھا۔ اب سرکار کے پیش نظر سرکار کی شخصیت کیوں ڈیمیج ہو، نبی ہونے کے باوجود بھی تبلیغ نہ کریں، کیوں ڈیمیج ہو؟ کیونکہ رب کا حکم مانا ہوا ہے، وہ حکم دیں تو بولیں، وہ حکم دیں تو نہ بولیں۔ اس بنیاد پر یعنی 40 سال میں تبلیغ نہ کر کے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور آپ کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں آپ جیسے لوگوں نے، اور نہ اس ماحول میں جو قریب ہیں ان کے لحاظ سے کوئی اعتراض ہے، اور جو تم پہاڑ بنائے پھرتے ہو اس کے لحاظ سے تو معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ولی قرار دینا 40 سال پہلے وہ بھی مشکل ہو جائے گا، چونکہ سرکار کی امت کے ولی وہ ہیں کہ جنہوں نے کفر و شرک کے اندھیروں کے مقابلے میں 1 منٹ بھی خاموشی نہیں کی اور ڈٹ کے مقابلہ کیا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا۔ تو عافیت اس میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، آپ مکمل ہیں۔ رب بلانا چاہے تو بوقت ولادت آپ کو بلا لے، رب چاہتا تو کئی صدیاں پہلے نبیوں کے ہوتے ہوئے بھیج دیتا، اس وقت بھی کامل تھے وہ سارے، آپ کا اس عالم اجساد کے اندر بھی کلمہ پڑھتے، آپ کو دیکھ کر سامنے، اگرچہ ویسے وہ سب کچھ کرتے رہے۔ اور یعنی اس لحاظ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال میں تبلیغ فرمانا چاہتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ حکمتیں رب کے نزدیک تھیں کہ اللہ انہیں بلانا کب چاہتا ہے۔ اب رب بلانا نہ چاہتا ہو اور تم کہو کہ بولیں تو وہ نہیں بولیں گے، کہ ان کی شان ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ رب کے حکم پر بولنے والے ہیں۔ اور مجھے تعجب ہے کہ پتھر تو اس عہد میں صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق سرکار کو رسول کہہ کے سلام کریں، اور آپ جیسے لوگوں کو ابھی تک شک ہو، اور آپ جیسے لوگ یعنی ولی بھی نہ ماننے دیں، پتھر کا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ انی لعارف حاجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، کہ ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا مگر پتھر تو مجھے رسول کہہ کے ہی سلام کرتے تھے۔ اب تم ان پتھروں کو جا کے کیسے روکو گے کہ جو اس وقت بھی پہچان گئے سرکار کو رسول کہہ رہے تھے؟ تو تمہیں کیوں اس سے کوئی مسئلہ بنتا ہے کہ سرکار کو اس وقت رسول نہ کہا جائے 40 سال سے پہلے؟ جبکہ نہ تبلیغ کرنا تو وہ رب کا حکم ہے۔ اب وحی آ جانے کے بعد بھی جس بات کے بارے میں رب کا حکم ہے کہ چپ رہو، سرکار چپ ہے، تو کیا یہ ہے کہ اب نبی نہیں رہے؟ نبی ہیں لیکن کیوں نہیں بول رہے کہ ادھر سے حکم ہوگا تو بولیں گے۔ اب تم نے جو ایک معیار بنا رکھا ہے نبوت کے لحاظ سے، اس سے تو ہزاروں دروازے کھل رہے ہیں آگے نقص اور عیب کے لحاظ سے اور فتنوں کے لحاظ سے جو اگلی نسلوں تک معاذ اللہ پہنچیں گے۔ تو اس بنیاد پر آپ سے پہلے اہل سنت و جماعت میں یہ لفظ بولنے والا کوئی نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے پہلے نبی نہیں تھے، یہ لفظ بولنے والا جو آپ نے دلیلیں دے کر جس انداز میں بتایا، وہ عطائے نبوت پہلے مان کے، اس کے تسلسل کو مان کے
پھر حکمتیں ماحول کی ہیں کہ 40 سال انتظار ماحول کو تھا کہ وہ بار بار دیکھ کے جلوت، خلوت، سفر، اقامت، معاہدے اور حلف، یہ ساری چیزیں انہیں یہ ثابت ہو چکا ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، تو تربیت ماحول کی تھی، ان کو کا انتظار تھا کہ وہ جب سرکار دعویٰ کریں تو پھر انہیں مزید 40 سال سوچنا نہ پڑے، بلکہ فوراً ان کے پاس معلومات ہوں کہ آج تک جن کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا آج بھی سچ ہی بول رہے ہیں۔ یہ ائمہ نے وضاحت کی ہے، ہم دلائل دیں گے مناظرہ کے اندر انشاءاللہ۔ تو یہ جو آپ لفظ اٹھائے پھرتے ہیں اور اس طرح کئی نشانیاں لگائی ہوئی ہیں اردو کی کتابوں کے اندر، وہ آپ کا موقف نہیں ہے، وہ اظہار کا ایک دوسرا طریقہ ہے۔ میں ابھی دلیل دیتا ہوں اس پر۔ ساری آپ کی جتنی بھی محنت ہے اور آپ سے پہلوں کی جن کی کتاب لے کر آپ مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ ساری دلیلیں میں فتاوی رضویہ کے ایک جھٹکے کے ساتھ تمہیں واپس کر رہا ہوں۔ نبی ہونا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 سال تک نبی ہونا تمہارے نزدیک ثابت نہیں اور ہونے کو تم بڑی گمراہی قرار دے رہے ہو، اور یہ کہ معاذ اللہ قادیانیت کو تقویت مل رہی ہے، نبی ہونا جب 40 سال تک ثابت نہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا مسلمان ہونا اس معاشرے میں 40 سال سے پہلے تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ اسلام تو شروع ہوگا نا وحی سے، اسلام وحی سے شروع ہوگا، اور اس کے بعد ہوگا پہلا مومن، پھر دوسرا مومن، پھر پہلے کس نے کلمہ پڑھا، پھر دوسرا کس نمبر پہ کس نے کلمہ پڑھا، پھر آگے جا کے ساری بات ہوگی۔ تو اگر اس ماحول میں ہم فتاوی رضویہ شریف میں آپ کو دکھائیں کہ سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے بھی سرکار کے فیض سے اس معاشرے میں مسلمان چلتے پھرتے تھے، اسلام کا لفظ ان پہ بولا گیا، انہیں مسلمان کہا گیا، صرف کہا ہی نہیں گیا، اعلی حضرت مجدد دین و ملت رحمہ اللہ تعالی جیسی شخصیات نے ان کے مسلمان ہونے پر کتابیں لکھی کہ ابھی سرکار نے تو اعلان نبوت کیا ہی نہیں تھا، لیکن اس ماحول میں رہنے والے وہ مسلمان تھے سرکار کے فیض سے۔ یہ جو تم نے 40 سال سرکار کے پیکرے پر نور کو یوں بنایا ہوا ہے کہ ابھی کوئی فیض نہیں تھا، کوئی یہ نہیں تھا، کوئی وہ نہیں تھا، اور یہ نبوت پر جا کر بات تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم تجھے ولایت کے ذریعے اس سیڑھی پہ چڑھاتے ہیں کہ کچھ سمجھ آ جائے، اگر اللہ نے مور نہیں لگائی ہوئی تو انشاءاللہ ضرور سمجھ آئے۔ فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک مسئلہ ہے، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، زید کہتا ہے چونکہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے 8-10 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا اور اس سے پہلے کبھی دامن پاک آپ کا نجاست شرک و کفر سے آلودہ نہیں ہوا، اور ادھر حدیث شریف ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت پہ یعنی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو زید یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ کل بچے کا دین اسلام ہے، کل بچے کا دین اسلام ہے، لہذا زید کہتا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے،
ناظرین آپ بھی دھیان کرنا، ہو سکتا ہے رب فضل کرے تو مناظرے سے پہلے ان لفظوں سے ہی سینے ستھرے ہو جائیں جو آلودہ ہیں۔ ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم لم یزل نبیا، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے نبی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں زید کا یہ کہنا، وہ کہتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی المرتضی ہمیشہ سے مسلمان تھے، ہمیشہ سے۔ اب زید کا یہ دعویٰ ہے۔ عمر کہتا ہے کہ جب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ، یہ لکھا ہے ساتھ اعلی حضرت نے، کہ جب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہ نے 8-10 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ توجہ کرنا ناظرین کہ جب یہ کہتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ تمہارا سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس سال میں، عمر کہتا ہے کہ 8-10 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا، تو یہ کہنا کہ آپ ہمیشہ سے مسلمان تھے محض غلط ہے۔ یعنی جس طرح آج سعید اسد کہتے ہیں کہ وہ قادیانی نے یہ کہا، تو پھر جواب کیسے دو گے؟ سائل نے کہا کہ اب زید عمر کا جھگڑا مکاؤ، زید عمر کا۔ زید کہتا ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے۔ عمر کہتا ہے کہ اگر ہمیشہ سے مسلمان تھے تو یہ کیوں کہتے ہو کہ انہوں نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا؟ جو ہمیشہ سے ہو اس پر تو لفظ قبول ہی نہیں بولنا چاہیے۔ ناظرین دیکھو، یعنی یہ میں وہ غلطی دور کرنے لگا ہوں، ان کی سمجھ کی غلطی، ان کی نہیں جن کے حوالے دے رہے ہیں، کہ ایک طرف ہے کہ اسلام ہمیشہ سے ہے، دوسری طرف ہے کہ اسلام 8 یا 10 برس کی عمر میں قبول کیا۔ ایسے ہی ایک طرف ہے کہ نبوت ہمیشہ سے ہے، دوسری طرف یہ کہ 40 سال کے بعد سرفراز ہوئے، یا کسی نے یہ لکھا وحی آئی، یا کسی نے اعلان نبوت لکھا، اور کسی نے اس لفظ سے بھی لکھ دیا کہ نبی بنائے گئے۔ تو جیسے وہاں سوال ہے کہ اگر پہلے ہی مسلمان تھے تو پھر قبول کیا کیا، تو ایسے ہی یہاں بھی یہ ان کی سوچ اٹکی ہوئی ہے کہ پہلے ہی نبی تھے تو پھر بنایا کیا گیا، پھر سرفراز کیسے کیے گئے؟ پہلے ہی نبی تھے۔ اب بالکل ہو بہو میں آئینہ لے کے آیا ہوں ولایت کے ذریعے سے نبوت کا مسئلہ بریلی شریف سے حل کروانے کے لیے۔ یہ مسئلہ جب امام اہل سنت کے سامنے پیش کیا گیا، قربان جائیں، زید کا جو موقف ہے وہ ہمارے والا ہے، ہمیشہ سے ولایت میں، اور عمر جو ہے اس کا موقف کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر ہمیشہ سے تھے تو پھر یہ غلط ہے جو تم کہتے ہو کہ 8 برس میں اسلام قبول کیا، پھر یہ کہنا چھوڑ دو، پھر ساری کتابوں سے نکال دو جو لکھا ہوا ہے۔ تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا فیصلہ سنو، فرما قول زید حق و مقبول و زم عمر باطل و مخذول۔ قول زید حق و مقبول و زم عمر باطل و مخذول، کہ جو زید کہتا ہے وہ سچ ہے۔ کیا؟ کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سے ولی تھے، یعنی وہ پہلے ہی مسلمان تھے، اور یہ جو کہتا ہے یہ دلیل بنا کر کہ اگر پہلے تھے تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا؟
تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا قرآن سے جواب دیا، جو آج ہم انہیں بھی قرآن سے جواب دے رہے ہیں۔ اب 100% مسئلہ ہے، اگر ہٹ درمی نہ کریں گے تو بالکل سینے کے بٹن کھول دیں تو انشاءاللہ نور اندر داخل ہو جائے گا۔ اور فیض بریلی شریف کا ہے، اور ادھر شہر محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور داتا صاحب کی وساطت سے یہ جا رہا ہے انشاءاللہ۔ بلکہ دیکھو، یعنی میں انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم کس قبیلے کے لوگ ہیں، یعنی اہل سنت کی کتنی روشن فکر ہے اور کتنا چمکتا عقیدہ ہے کہ جو زید تھا نا، سمجھا تو یہ جا رہا تھا کہ اعلی حضرت جو ہیں وہ زید کی اس لیے غلطی نکالیں گے کہ جب اسلام 8 سال میں قبول کیا تو پہلے کس طرح ہو سکتا ہے، اور وہ جو گنجائش پیدا کر رہے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سے بھی مسلمان تھے۔ تو اعلی حضرت نے کہا کہ تم تھوڑا مان رہے ہو، زیادہ مانو۔ زید کو کہا، جس زید کے بارے میں آج انہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ غلو کر رہا ہے، کیسے؟ زید نے تو یہ لفظ بولے لہذا ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں کوئی جواز بمشکل بنایا جا رہا ہے، تو اعلی حضرت فرماتے ہیں ہاں، عبارت زید میں یہ لفظ قابل گرفت ہے۔ زید کو حق بھی کہا، مقبول بھی کہا، لیکن اس کے باوجود کہا کہ یہ لفظ قابل گرفت ہیں۔ کون سے؟ کہ جو اس نے کہا کہ ہم کہہ سکتے ہیں، کہ یہ کمزور لفظ ہیں حضرت مولا علی کے بارے میں، یہ کہتے ہوئے کہ وہ ہمیشہ سے مسلمان ہیں، یہ کہنا کہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہا اس سے بوئے ذوف آتی ہے، اس سے بوئے ذوف آتی ہے۔ تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ کہا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں اور ہم بالیقین کہتے ہیں کہ مولا علی تو ہمیشہ سے مسلمان تھے۔ یہ ہوتا ہے سنی ہونا، اور یہ ہوتا ہے رضوی ہونا، اور یہ ہے اعلی حضرت کی بولی۔ کہاں یہ دلدل میں پھنسے ہیں اور کہاں وہ نور برا رستہ صراط مستقیم کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو اعلی حضرت یہ سننے کو تیار نہیں کہ صرف کہہ سکتے سے تم یہ بتاتے ہو، اس سے بوئے ذوف آتی ہے۔ یہ نہ کہو، بلکہ کوئی یقین سے ہم کہتے ہیں، یقین سے یہ جملہ بولو کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے۔ اب اس پر یہ جو سوال پیچھے باقی رہ گیا، جو انہیں بھی ابھی تک روکے ہوئے ہے، خدا کرے مسئلہ انہیں سمجھ آ جائے کہ اگر ہمیشہ سے تھے تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ اسلام قبول کیا؟ مثلا یہ جو امر ہے، یہ سارے حوالے نکال کے لے آئے کہ تمہاری فلاں بزرگ نے لکھا ہے 8 سال کے برس میں قبول کیا، فلاں نے کہا 10 سال کے برس میں قبول کیا، تمہارے فلاں بزرگ نے یہ کہا بچوں میں سب سے پہلے قبول کیا، فلاں نے یہ کہا کہ مطلقاً سب سے پہلے قبول کیا۔ یہ تو ہمارا سارا لٹریچر بھرا ہوا ہے۔ تو امر کہے کہ میرے پاس تو 10,000 حوالے ہیں تو کہہ سکتا ہے، لیکن نظریہ اس کا کیا ہے؟ اعلی حضرت نے کہا ضم امر باطل و مخذول، باطل ہے، حالانکہ یہ حوالے تو سارے ہیں جتنے یہ ڈھونڈے پھرتے ہیں اپنے لحاظ سے، جن میں اتنی وضاحت بھی نہیں جتنا یہ لفظ اسلام قبول کرنا، یعنی جتنا یہ دلالت کرتا ہے کہ پھر پہلے نہیں تو تب قبول کیا۔ تو اعلی حضرت نے اس موقف کو غلط قرار دے کے امر کے موقف کو فرمایا وہ شروع سے مسلمان تھے، اور یہ کہنا کہ اسلام قبول کیا یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، انکار اس کا بھی نہیں، انکار اس کا بھی نہیں۔ لہذا ہمارے اکابر کی ایسی باتیں چھوٹا سا کاٹ کے نہ پیش کرو
یہ صراط مستقیم ہے، یہ اہل سنت ہیں۔ تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس پر بھی قرآن سے حوالہ دیا کہ ہمیشہ سے مسلمان بھی تھے اور اس کے باوجود یہ بھی جائز ہے کہ اسلام قبول کیا۔ اس سلسلہ میں آپ نے ایک رسالے کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ میں تو صرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی ہمیشہ سے مسلمان نہیں مانتا، میں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ہمیشہ سے مسلمان مانتا ہوں۔ یعنی رافضی خارجی ان کا پورا بندوبست کیا، کہا صرف مولا علی نہیں، حالانکہ مسئلہ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے پوچھا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا نہیں، مولا علی بھی ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور گرفت یہ ہے کہ حالانکہ یہ تو کہہ سکنے تک بھی نہیں نہ آ رہے کہ نبی کہہ سکتے ہیں، اتنی بھی گنجائش انہیں نہیں مجھے سر آ رہی، وہاں اتنی گنجائش والے کو اعلی حضرت جھڑکی دے رہے تھے کہ اس سے بوئے ذوف آتی ہے، تمہیں پتہ نہیں شان ولایت کیسے بیان کی جاتی ہے، تم کو یقین سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ولی تھے۔ اب اس پر دلیل دیتے ہوئے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا قرآن سے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے۔ یہ جواب سن کر وہ حضرات مطمئن ہوں، قادیانی آگے دم بھی نہیں مار سکتا جس کو تم ہوا بنا کے یہ انتشار لا رہے ہو معاشرے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کے رب نے، کیا کہا؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں رب نے جب اس سے فرمایا اس کے رب نے کہ اسلام لا، اسلم اسلام لا، اسلم اسلام لا، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ بولا میں اسلام لایا رب العالمین کے لیے، اسلمت لرب العالمین۔ اعلی حضرت کہتے ہیں دیکھو قرآن کا انداز، یہ اکابر کی عبارتوں کو سمجھنے کے لیے قرآن کا انداز کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے بھی مسلمان ہیں اور رب کہتا ہے اسلم، اسلام قبول، اسلام لاؤ، کہ اسلام لا، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں فلاں بندہ اسلام لے آیا، اسلام لا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا رب میں تو پہلے ہی مسلمان ہوں اب پھر میں کیا لاؤں، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے اسلام لایا۔ اب جملہ سنو اعلی حضرت عظیم البرکت کا، کہتے ہیں جب خلیل کبریا علیہ الصلاۃ والسلام کو اسلام لانے کا حکم ہونا اور ان کا عرض کرنا کہ میں اسلام لایا، معاذ اللہ ان کے ایمان قدیم اور اسلام مستمر کا منافی نہ ہوا۔ ایمان قدیم اور اسلام مستمر کنٹینیو جو اسلام ہے ان کا، اس کے منافی نہیں ہوا۔ کوئی آج قرآن پڑھ کے کہے کہ اس سے پہلے تو معاذ وہ مسلمان نہیں تھے، تو رب اس لیے کہہ رہا ہے کہ اسلم، اسلام لے آؤ، اور انہوں نے کہا میں اسلام لے آیا۔ اعلی حضرت کہہ رہے ہیں دیکھو رب کہہ بھی رہا ہے، یہ بھی دلیل ہے، آپ بھی آگے کہہ رہے ہیں اسلم، تو یہ بھی دلیل ہے۔ تو کہا یہ اللہ کا کہنا اسلام لا، آپ کا کہنا اسلام لایا، ان دونوں لفظوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان قدیم جو پہلے کا تھا وہ اسلام مستمر جو کہ مسلسل ان کا اسلام تھا، یہ جملہ اس کے منافی نہیں ہے۔
کہ رب کا کہنا کہ اسلام قبول کرو اور اسلام لاؤ، اور آپ کا کہنا اسلام لایا، یہ دونوں باتیں قرآن کے اندر یہ آپ کے اسلام مستمر کی نفی پر دلالت نہیں کرتی۔ تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اگر یہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا بنتا، جو ادھر کہہ سکنے پر اتنے غصے میں تھے کہ بوئے زوف آ رہی ہے، اور ادھر مخذول اور باطل دوسرے نظریے کو قرار دے رہے تھے، جو کہتے تھے کہ اگر پہلے مسلمان تھے تو پھر قبول کیا کیا، پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ فلاں سال میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اعلی حضرت نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ جس طرح یہاں ان کا کہنا کہ میں اسلام لایا، اللہ کا کہنا کہ اسلام لاؤ، ان کا کہنا کہ میں اسلام لایا، ان کے پرانے ایمان کی نفی نہیں کرتا کہ پہلے بھی تھا اسلام، اس کے باوجود یہ کہا۔ تو فرمایا کہ پھر تو صدیق و مرتضی کی نسبت یہ الفاظ کہ فلاں دن مسلمان ہوئے، اس روز اسلام لائے، ان کے اسلام میں سابق کے معاذ اللہ کیا مخالف ہو سکتے ہیں؟ یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسلام کی نفی اس سے نہیں ہوتی کہ رب واضح کہہ رہے اسلام لاؤ، وہ پھر بھی ان کا اسلام پہلا ثابت ہے، حالانکہ یہ جو ترجمے کے لفظ اٹھائے پھرتے ہیں اس میں تو وہ اتنی وسعت ہی نہیں جتنی اس آیت میں ہے، اور پھر وہ قرآن ہے کہ اسلام لاؤ، اور وہ کہتے ہیں میں اسلام لایا۔ اس کے باوجود اعلی حضرت نے یہاں سے دلیل کس کے لیے لی؟ ولایت کے لیے، کہ اگر ان کا یہ کہنا کہ اسلام لایا اس سے پہلے کے ایمان کی نفی نہیں ہوتی، تو مورخین کا، علماء کا، محققین کا یہ کہنا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فلاں دن اسلام لائے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں دن اسلام لائے، اس سے ان کے پہلے والے مسلسل ایمان کی نفی نہیں ہوتی۔ چنانچہ اب خلاصہ یہ بنا کہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس جواب کے لحاظ سے کہ گویا کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ زید کہتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے نبی ہیں، اور عمر کہتا ہے، یعنی یہاں جو سید احمد اسد ہے، کہ اگر ہمیشہ سے نبی ہیں تو پھر 40 سال کے بعد کیا ملا؟ اگر نبوت پہلے ہی عطا ہو چکی تھی تو پھر 40 سال کے بعد جو کہا جاتا ہے کہ آپ کو نبی بنایا گیا، تو اس کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے جواب کے مطابق آپ زید کے قول کو حق اور مقبول قرار دے رہے ہیں، اور عمر کا قول جس جگہ یہاں سید احمد اسد ہے اس کو باطل اور مخذول قرار دے رہے ہیں، اور یہ جو ان کے جتنے حوالے ہیں اردو میں جو یہ پیش کر رہے ہیں، سب کے لحاظ سے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا جواب یہ واضح کر رہا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان قدیم اور اسلام مستمر، کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا یہ کہنا کہ اسلام لا اور ان کا کہنا میں اسلام لایا، یہ ان کے ایمان قدیم اور اسلام مستمر کے منافی نہیں، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کسی مصنف نے یہ کہہ دیا یا کسی کتاب میں یہ آ گیا کہ آپ کو 40 سال کے بعد نبی بنایا گیا، تو یہ الفاظ جو ہیں آپ کی نبوت مستمرہ کے منافی نہیں ہیں، یعنی اس طرح کے سارے حوالہ جات جو ہیں وہ اس پر دلالت نہیں کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نبوت ملی نہیں تھی اور اب ملی، ادھر تو قرآن تھا، اور اس کے باوجود بھی یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کہا اسلام لاؤ اور وہ کہتے ہیں میں اسلام لایا، اس کے باوجود ان کے ایمان قدیم اور اسلام مستمر کی نفی اس سے نہیں ہوئی، تو لہٰذا اگر کسی مصنف نے اس طرح لکھا جیسا کہ انہوں نے حوالے پیش کیے، تو اس سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو نبوت مستمرہ ہے، جو آپ ہمیشہ سے نبی ہیں، جو آپ پیدائش کے وقت سے نبی ہیں، ان لفظوں سے اس نبوت کی نفی نہیں ہوتی۔ یہ فیصلہ ہے مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کا۔ اب بتائیں یہ کس طرح یہ نفی کرتے ہیں سرکار کی مستمرہ نبوت کی؟ کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ کیا اتھارٹی ہے؟ ادھر یعنی اعلی حضرت تو اس پر سٹینڈ لے گئے کہ جب کوئی یہ بہانہ بنا رہا تھا دلیل کا، اگر پہلے سے تھا تو پھر قبول کیا کیا؟ تو آپ نے موقف اپنایا اور دلیل قرآن سے دی۔ اور ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ اور پھر ہم تو جس قبیلہ محبت اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو ولایت کے مسئلے میں بخل نہیں کرنے دیتے، اور یہ نبوت و رسالت کے مسئلے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ادھر ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، لیکن آپ کے فیض سے مولا علی تو مسلمان تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے، اور اس کے بعد جو قبول کرنے کا ذکر آیا تو اس سے اس پہلے اسلام کی نفی نہیں ہوئی۔ ایسے ہی یعنی یہ ایک جھلک میں پیش کر رہا ہوں، اور امید ہے اگر حسد بغض نہ کیا گیا تو اس وضاحت کے بعد ضرورت نہیں پڑے گی، کسی بھی بیمار کو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت کے عقائد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں صرف ایک بات کی وضاحت کر سکا ہوں، جو نبوہ میں وضاحت ہے فارسی کے اندر، انہوں نے اردو کا وہ حوالہ پکڑا ہوا ہے اور وہ بھی اشیاء اللمعات سے تھوڑا سا پیش کرتے ہیں، آگے کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ یہ پتہ نہیں ان کو دوسروں والی بیماری کہاں سے لگ گئی ہے، تھوڑا سا لے کے، اور اسی کتاب میں آگے سرکار کی نبوت کے کمالات وہی لکھے ہوئے ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں اور جو ہمارا موقف ہے۔ چونکہ یہ کلپ کا کافی اس میں طوالت آ رہی ہے، اس واسطے میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں، باقی ان کی کوئی دلیل بھی ہم جواب کے بغیر چھوڑیں گے نہیں، انشاءاللہ ہر چیز کا جواب دیں گے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔